ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت یشوع بن سراغ 22ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ مختلف اقوال۔ سست آدمی پلید پتھر کے مشابہ ہے، ہر ایک اس کی بے عزتی کی بات کرے گا۔ سست آدمی اپلے کی مانند ہے، جو کوئی اسے چھوتا ہے وہ اپنا ہاتھ جھٹکتا ہے۔ بے ادب بیٹا باپ کے لیے ننگ ہے، اور بے وقوف بیٹی اسے نقصان پہنچائے گی۔ عقل مند بیٹی اپنے شوہر کے لیے میراث ہے، اور رسوا کرنے والی بیٹی اپنے باپ کے لیے دکھ ہے۔ بے حیا عورت اپنے باپ اور اپنے شوہر کو رسوا کرتی ہے، اور وہ دونوں اسے ذلیل کریں گے۔ بے وقت کلام ماتم میں راگ کی طرح ہے، مگر تازیانے اور تادیب ہر وقت دانش مندی ہے۔ جو احمق کو تعلیم دیتا ہے وہ مٹی کے برتن کو جوڑتا ہے، اور گہری نیند میں سے اسے جگاتا ہے۔ جو احمق سے بات کرتا ہے وہ اونگنے والے سے بات کرتا ہے۔ آخرکار وہ کہے گا، کیا کہا؟ مردے پر رو کیونکہ اس کی روشنی جاتی رہی، اور احمق پر رو کیونکہ اس کی عقل جاتی رہی۔ مردے پر تھوڑا رو کیونکہ وہ آرام میں ہے، لیکن احمق کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ مردے پر ماتم 7 دن تک ہے، مگر احمق اور شریر پر ماتم اس کی زندگی کے تمام دنوں تک ہے۔ جاہل کے ساتھ بہت بات نہ کر، اور کم عقل کے ساتھ نہ مل۔ اس سے بچا رہ تاکہ تو رنج نہ اٹھائے، اور اس کی پلیدی سے ناپاک نہ ہو جائے۔ اس سے منہ موڑ تو آرام پائے گا، اور اس کی بے وقوفی تجھے غمناک نہ کرے گی۔ سیسے سے کون سی چیز زیادہ بھاری ہے، اور احمق کے سوا اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ریت، نمک اور لوہا اٹھانے میں جاہل انسان سے ہلکے ہیں۔ جس طرح لکڑی کا ڈھانچہ جو کسی عمارت کی بنیاد میں بندھا ہوا ہو تنزل سے ڈھیلا نہیں ہوتا، اسی طرح جو دل راست مشورت پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہرگز خوف نہ کھائے گا۔ جو آدمی ہر وقت دانش مند ہے اس کا منصوبہ خوف کی وجہ سے نہ بگڑے گا۔ جس طرح وہ کٹہرا جو اونچے مقام میں لگایا گیا ہو ہوا کے سامنے قائم نہیں رہتا، اسی طرح جو دل نادان کے منصوبوں سے ڈرتا ہے وہ کسی خوف کے سامنے قائم نہ رہے گا۔ احمق کا دل اپنے خیالوں میں خوف کھاتا ہے، لیکن جو خدا کے حکموں پر استوار رہتا ہے وہ ابد تک خوف نہ کھائے گا۔ جو آنکھ چبھوتا ہے وہ آنسو نکلواتا ہے، اور جو دل کو چبھوتا ہے وہ خفگی باہر نکلواتا ہے۔ جو پرندوں پر پتھر پھینکتا ہے وہ انہیں اڑا دیتا ہے، اور جو دوست کو ملامت کرتا ہے وہ دوستی کو کاٹتا ہے۔ اگرچہ تو نے اپنے دوست پر تلوار کھینچی تو بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ بحالی ممکن ہے۔ اگر تو نے اپنے دوست کے خلاف اپنا منہ کھولا تو خوف نہ کر، کیونکہ صلح ہو سکتی ہے۔ بجز ملامت کرنے، مغروری کرنے، بھید کے ظاہر کرنے اور فریب سے زخم پہنچانے کے، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں ہر ایک دوست بھاگ جائے گا۔ اپنے ہمسائے کی محتاجی میں اس کا وفادار رہ، تاکہ اس کی اقبال مندی میں تو اس کا شریک ہو۔ تنگی کے وقت اس کے ساتھ قائم رہ، تاکہ تو اس کی میراث میں شریک ہو۔ آگ سے پہلے انگیٹھی کا بخار اور دھواں ہے، ایسے ہی خون سے پہلے بدگوئی ہے۔ میں اپنے دوست کو پناہ دینے سے شرم نہ کروں گا، اور اس کے چہرے سے نہ چھپوں گا، اگرچہ اس سے مجھے بدی پہنچی ہو، مگر ہر ایک جو یہ سنے گا اس سے خبردار رہے گا۔ مدد کے لیے دعا۔ کون میرے منہ کا نگہبان ہوگا اور میرے ہونٹوں پر چالاکی کی مہر لگائے گا؟ ایسا نہ ہو کہ میں ان کے سبب سے گر جاؤں اور میری زبان مجھے ہلاک کرے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 22. Laziness and foolishness. Lazy people are no better than dung. They are repulsive, and no one wants to get near them.
It is a disgrace to a father to have an undisciplined child, especially if it is a daughter. A sensible daughter will get a husband, but a shameless daughter brings her father grief. A girl with no sense of propriety will disgrace both her husband and her father. Neither will have any respect for her. Lecturing your children can sometimes be as out of place as singing to people in mourning, but a whipping is a wise choice of discipline at any time. Trying to teach a fool is like gluing a broken pot together again, like waking someone out of a deep sleep. Explaining something to a fool is like explaining it to a sleepy man. When you have finished, he'll say, "What was that again?" We mourn for the dead because they have no access to light. We ought to mourn for fools because they have no access to intelligence. In fact, we should go into deeper mourning for the fools because the life they lead is worse than death. The dead are at least at rest. For 7 days we mourn the dead, but a foolish or ungodly person causes a lifetime of grief. Don't visit stupid people or spend a lot of time talking with them. Avoid them, then they can't contaminate you, and you can live in peace without being troubled or worn down by their foolishness. Such people are a heavier burden to bear than lead, and the only word that fits them is fools. It is easier to carry a load of sand, salt, and iron than to put up with a stupid person. A wooden beam can be put into a building so firmly that an earthquake cannot shake it loose. A person can be trained to use reason and good sense so well that he keeps his head when a crisis comes. A mind that thinks things through intelligently is like a firm wall, finely decorated. Small stones on top of a wall will not stay put when the wind blows, and a person whose stupid ideas have made him timid will not be able to stand up to frightening situations. Friendship. If you stick something in your eye, tears will flow, and if you hurt a person deeply, you will discover his true feelings. If you throw stones at birds, you will scare them away, and if you insult a friend, you will break up the friendship. Even if you have a violent argument with a friend and speak sharply, all is not lost. You can still make it up with him, but any friend will leave you if you insult him, if you are arrogant, if you reveal his secrets, or if you turn on him unexpectedly. Gain the confidence of your neighbor if he is poor, then you can share his happiness if he becomes successful. Stand by him when he is in trouble if you want to share with him when better times come his way. Fumes and smoke appear before the flames do. Insults come before violence. I will never be afraid to protect a friend, and I will never turn a friend away if he needs me. If I suffer because of him, everyone who learns of it will be on guard against him. A prayer for help against sin. I wish that a guard could be placed at my mouth, that my lips could be wisely sealed. It would keep me from making mistakes and prevent me from destroying myself with my own tongue. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.